آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو عزرہ قبیلے کے ایک شخص جس کو جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور کافی عرصے تک وہ جنات کی قید میں رہا۔ پھر جب وہ اس قید سے واپس آیا تو وہ ان کے قصے سنایا کرتا تھا، جنات ایسے ہوتے، جنات ویسے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ مسند احمد کتاب ہے، 141 نمبر صفحہ، غالباً آپ اس میں یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ ام عبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے دادا جان ایک شخص کو، ایک بچہ جس پر جنات حاوی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ میرے پاس لے آؤ اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پٹائی کی، اتنی پٹائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی نظر آنے شروع ہو گئی بالوں سے۔ تو پھر جب اتنی ہوا تو وہ دیکھا کہ وہ بچہ جو ان سا تھا وہ تندرست ہو گیا۔ تو وہ جنت جو اس پر حملہ آور تھا جن، وہ چلا گیا تھا۔ تو لہٰذا ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات انسان پر حاوی ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو یہ بتایا، یہ کہ اس کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ انسان کو تنگ کر سکتے ہیں وہ۔ لیکن دیکھیں نا، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیارے دعائیں بتائی ہیں۔ واش روم میں جانا یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانا یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ جنات جب داخل ہوتے ہیں انسان کے اندر، یہ منہ سے داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو منہ سے داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ چھینک مارتے ہیں۔ یہ سب دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے ہمیں کہ فلاں موقع پر فلاں دعا پڑھو، اس لیے بتائیے تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اور اس پر عمل کریں۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، تو جنات کا آنا یہ ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، جنات انسان کو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جنات مختلف وہ اس کی صورتوں میں آتے ہیں۔ بعض دفعہ میں نے بہت بڑی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے اکثر سنا بھی ہوا ہے کہ یہ بلی کی شکل میں آ گیا، کسی اور کی شکل میں آ گیا۔ بہرحال جنات، جو ان سے جنات، یہ انسان کو مختلف شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو عاملین ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے، وہ تو اس کو بظاہر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن الٹا منظر ہوگا، برعکس منظر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر انسانوں کو جن نظر نہیں آتے، لیکن آخرت کے اندر جنات کو انسان نظر نہیں آئے گے، ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جو ان سے نا، آپ جتنا ہو سکے، یعنی کہ اس سے آسان یہ کہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس، اس کا اہتمام کریں آپ، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، ان کو پڑھتے رہیے۔ آیت الکرسی ہوگی، معوذتین ہو گئے، ٹھیک، کم سے کم صبح 3 دفعہ معوذتین اور 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجیے آپ۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ پر جنات ہوگے تو وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں معلوم ہوا کہ جنات انسان پر حاوی ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں آتے ہیں، اور جنات مختلف شکلوں میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔